بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے غزوہ خیبر کے بارے میں کہ کیسے مسلمانوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی یہودیوں کی بڑی تعداد سے جنگ لڑ کے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا، کیونکہ یہودیوں نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی شخص تھا، جس کا مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کی دیوار بہت ہی مضبوط تھی اور اس کا دفاع بہت مشکل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے پہلے ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود بھی مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہیں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعہ کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، تو لہٰذا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی نے فرمایا، کل میں تم میں سے علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اڑا رہے اور میدان سے فرار نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیبر کو فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہیں آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہٰذا حضرت علی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ نے جھنڈے کو مولا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کی کہ اے علی، پھر ان سے نرمی سے بات کرو پہلے، اور پھر ان کو دین اسلام کی دعوت دو۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب حضرت علی لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہب رجس پڑھتا ہوا باہر آیا تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے
خود حضرت علی تشریف لے گئے اور آپ نے بھی یوں ہی رجز پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی نے چند ہی ضرب لگائے، تلوار سے وار کیا تو پھر کچھ ہی دیر میں مرحب کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جس میں حضرت علی ابن طالب کی بہادری اور جرأت اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ دیر بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں تشریف لے آئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعے کی دروازے کی جانب سے حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازو کے زور سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں اس دروازے کو 40 صحابہ نے مل کر اٹھایا تھا۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔